صبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں صبا یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک صبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے پرند چرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر سے حاضر ہونے کی وجہ پوچھی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک صبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے۔ اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے۔ خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں بڑے غور سے سنی اور کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ چنانچہ آپ نے ملکہ صبا کو خط تحریر کیا۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو اور پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ نے یہ خط ہدہد کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں کو بھی پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا کہ ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ صبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں، کیونکہ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی، اور اگر قبول کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، میرا مقصد یہ نہیں تھا جو ملکہ نے سمجھا ہے۔ میرے پاس دولت و حشمت کی کوئی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کر کے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ کو پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی، تو آپ نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ صبا کو لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو وہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا۔ فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں پانی ہے۔
جب ملکہ سبا فرش پر چلنے لگی تو پیچھے ہٹ گئیں اور اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن یہ پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میں سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور آپ سے نکاح کر لیا۔